حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ اس پاکیزہ وصف میں جشن غوث الورا اللہ کے گھر میں مسجد جامع مسجد حسن آباد میں موجود ہیں، اور بھیونڈی شہر کے مقتدر علماء کرام بھی اس وقت میں شریک ہیں، جن کی سرپرستی میں ہم اور آپ فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا یہ پاکیزہ مہینہ اہل سنت والجماعت کے لیے کسی طرح عید سے کم نہیں، اسی لیے خوش عقیدہ خوش فکر سنی مسلمان 11ویں شریف کو عید غوثیہ سے بھی موصوف کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء کرام کی صف میں شامل ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ حضرت علامہ مفتی مبشر صاحب قبلہ مدثر العالی کی بھی تشریف آوری ہو گئی۔ آئیے ایک مرتبہ بابا درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایسی عظیم ہستی ہے، اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن سے نسبت، جن سے محبت اور جن سے تعلق ایک صاحب ایمان یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نسبت، یہ تعلق ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسی لیے
اولیاء کرام کی صف میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا عوام اہل سنت کے درمیان یہ عالم ہے کہ 11ویں شریف کو بطور تہوار منایا جاتا ہے، جگہ جگہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، نیاز تقسیم کی جاتی ہے، ہر صاحب استطاعت اپنے اپنے طور پر اس کا اہتمام اور انصراف۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں کی یاد منانا، اپنے اسلاف کو یاد کرنا، ان کے نام سے محفلیں سجانا، یہ جہاں ایک طرف معمولات اہل سنت سے ہے، وہیں دوسری طرف یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی نسل نو تک اپنی روشن تاریخ کو پہنچانے میں کامیاب ہیں۔ آنے والی نسل کو اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی زندگی، ان کا کردار، ان کی کامیابیاں، ان کی پاکیزہ زندگی کے اصول یہ منتقل کرنا، یہ اپنی نسل نو کی حفاظت کا کی ایک تدبیر ہے۔ وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، جو اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھتی، آنے والی نسل تک اپنی تاریخ کو منتقل نہیں کرتی۔ یہ انسانی تاریخ میں اس کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ اسی ملک ہندوستان میں ہڑپا جیسی تہذیبیں بھی موجود تھیں، وقت گزرتا گیا اور اب یہ تہذیبیں ماضی کا قصہ پارینہ بن چکی۔ کوئی تہذیبوں کا یاد کرنے والا نہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، سوائے اس کے کہ تاریخ کا ایک خشک سبجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ لیکن یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی بات اسلام کو ہر دور میں سرسبز و شاداب رکھتی ہے۔ اسلام ہر زمانے میں تر و تازہ نظر آتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنی تاریخ سے جوڑے رکھا۔ یہ سنت الہیہ کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے، ان کی زندگیاں بیان فرمائے۔ اس طور پر مسلمانوں کو ماضی سے جوڑا۔ حضرت آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کی قوموں کے بارے میں، ان انبیاء کی خدمات دینی کے بارے میں تذکرے فرمائے، اور قرآن کے اسی انداز سے، قرآن کے اسی طریقہ کار سے ہم نے بھی یہ اخذ کیا، اور ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا کہ موقع بموقع اپنے اسلاف کو یاد کریں اور ان کے ذکر کی محافل قائم کریں، اور ان محافل میں، ان مجلسوں میں اپنی نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے روشناس کریں۔ یہ 11ویں کی محفل بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک پاکیزہ کڑی ہے۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں الحمدللہ کہ 11ویں منائی جائے، چھٹی شریف منائی جائے، بزرگوں کے آراس منعقد کیے جائیں، لیکن اس کا مقصد تعلیم و تعلم ہو، نسل نو تک اپنے اسلاف کی تاریخ پہنچانا اور آنے والی نسل کو ماضی سے جوڑے رکھنا، تاکہ اسلام کی حقانیت ان کے ذہن و دماغ میں مستحکم ہو۔ ایسے آراس، ایسی محفلیں حقیقت میں ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور یہی مجلسیں نوجوان نسل کی تربیت کا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، گھر گھر ہر ہاتھ میں ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے، اور ان بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا مقصد مفت میں سروس فراہم کرنا نہیں ہے۔ آپ مفت میں واٹس ایپ چلا لیں، فیس بک چلا لیں، نہیں، ان کا مقصد تو ذہن و دماغ کو کیپچر کرنا،
قلوب و اذہان کو کی تربیت کرنا ہے، اسے اپنے طور پر ڈھالنا، یہ ان کے مقاصد ہیں۔ تو ایسے میں تو ہمارے لیے اور بھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نسل نو تک، مسلمان نوجوان تک کس طرح اپنے بزرگوں کا پیغام پہنچائیں، ان کی زندگی ان کے گوش گزار کریں، تاکہ وہ اپنے ذہن و دماغ میں باہر سے دینے والے اثرات کی بجائے اپنے مذہبی اثرات قبول کریں، مذہبی شخصیات کو پہچانیں اور ان کے جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں بھی یہی مقصد لے کر حاضر خدمت ہوں، جو باتیں عرض کروں گا اسی جذبے کے تحت عرض کروں گا۔ واقعات، کرامات یقیناً ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کا اپنا ایک وجود ہے، لیکن صرف کرامات کا بیان کسی شخصیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کرامات سے بہت بڑا میسج دینے کی کوشش کی جائے ایسا ممکن نہیں۔ ہوتا بھی آیا ہے کہ وہ خطبہ جو صرف کرامات بیان کرنے تک محدود ہوتے ہیں، ان کے بیان کا اثر بہت دیر تک باقی نہیں ہے، بس جب تک تقریر ہوتی رہی، کشتی پانی سے نکالتے رہے اور نعرہ لگتا رہا، لوگوں کو لگا کہ بڑی شاندار تقریر ہوئی۔ تو ہم لوگ دستگاہی ہیں، سبجیکٹ پر، اس کی افادیت پر اور اس کے نتائج پر پوری توجہ رکھتے ہیں، اسی لیے وہی باتیں اپنی عوام سے بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اثرات دور رس ہوں۔ تو شاید میری باتیں، میری تقریر، میرا بیان جو بھی ہوگا یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، جوش اور بلبلے والا نہیں، بس اسی طرح کہ میں آپ کو کچھ پڑھا رہا ہوں۔ یہ علماء موجود ہے، ان کی تعریف اور سرپرستی کے ساتھ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سید۔ تو ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان پاکیزہ محافل کا مقصد اپنے بزرگوں سے اپنی نسل نو کو جوڑنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی نسبت پر ہمیں فخر ہے، یقیناً یہ نسبت قادری ہماری بخشش کا سامان ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی پوری زندگی کس انداز سے گزاری اور اپنی زندگی کے ایک ایک واقعے سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سے اسباب چھوڑے۔ اگر ہم غور کریں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی و مہدی بن کر تشریف لائے، آپ کی ہدایت سے مردہ دلوں میں جان پڑ گئی۔ وہ عرب کے بدو، بادیہ نشین جو جہالت پر فخر کرتے تھے، علم و ادب کے شہسوار ہو گئے۔ وہ قوم جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ صحابہ کی عظیم ترین جماعت پیدا ہوئی، وہ صحابہ جنہوں نے کسی اسکول، یونیورسٹی اور کالج سے پی ایچ ڈی اور ریسرچ نہیں کیا تھا، بارگاہ رسالت کے ادب شناس تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کی تربیت یافتہ تھے۔ ان صحابہ کرام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا اپنے سر پر جو ہے وہ ذمہ داری لی اور کوشش کی جہاں تک ممکن ہو سکے اسلام کا پیغام عام کرنے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جتنے نئے علاقے فتح ہوتے ان علاقوں میں الگ الگ صحابہ کرام کی گولیاں پہنچتی، ان کی جماعتیں پہنچتی اور اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے، لوگوں کو تربیت کرتے، اسلام کی تعلیم پہنچاتے۔ اس طرح نئے داخل ہونے والے مسلمان اسلام سے بہرہ مند ہوتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، اس پر عمل کرتے اور اسلام کے دامن میں وہ شامل ہو جاتے، پوری طرح داخل ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے باضابطہ طور پر اسکول اور مدرسوں کو قائم نہیں کیا، اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کیا اور مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کی تربیت کرتے رہے۔ یہی مسجدیں آگے چل کے درسگاہوں میں تبدیل ہوئی۔ ہمارے اکابرین، صوفیاء، اولیاء کرام نے اس زمانے میں دور دراز کے سفر کیے، علماء سے علم حاصل کیا اور لوگوں کی تربیت میں لگ گئے۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، جب باضابطہ طور پر
مدارس کی تنظیم کاری نہیں ہوئی تھی، انہیں باضابطہ روز بسر فرما رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرف ہیں. آپ کے والد والدہ، آپ کے نانا دادا اللہ کے نیک بندوں میں شامل اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ بچپن ہی میں آپ پر ولایت کے آثار ظاہر ہو چکے. خود آپ کو بچپن ہی میں اپنے ولی ہونے کا علم ہو چکا تھا. آپ کے کسی شاگرد نے، کسی مرید نے سوال کیا تھا کہ حضور فرمائیں کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے منتخب ولی ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت میں مکتب جایا کرتا پڑھنے کے لیے تو آواز آتی سکول ولی کے کام، سبحان اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو. کلاس میں داخل ہوتے تو آواز آتی. اور ایک اور سوال کے جواب میں ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں جب بچپن میں مدرسے جایا کرتا، گھر سے باہر نکلا کرتا تو ایک فرشتہ میری حفاظت پر معمول تھا. اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی، انہوں نے اس فرشتے سے سوال کیا کہ یہ کون ہے جس کی حفاظت پر تم معمول؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کا مجھے ذمہ دے رکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جانتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس وقت اوتاد کے منصب پر فائز ہیں. بچپن میں آپ کو علم ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ نے کوئی خانقاہ نہیں قائم کر لی، اپنی کوئی گدی نہیں قائم کر لی کہ لوگ آئیں اور فیض اٹھائیں میں اللہ کا ولی ہوں. لوگ آئیں اور ہم سے جو ہے ہمارے دستبوسیاں کریں، ہمارے قدم چومیں اور ہم سے فیض اٹھائیں، تعویذات دیں، پانی پر دم کروائیں، تیل پر دم کروائیں. ہم تو اللہ کے ولی ہیں. نہیں، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نے زندگی کی 20-30 بہاریں دیکھ لی ہیں، 50 بہاریں دیکھ لی ہیں. اب تک ہمیں یہ علم ہو سکا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس مقام پر فائز ہیں. مقام کیا، کون سا؟ بے مقام لا مقام کا جو عالم ہے وہ بھی کہاں ہے، کس درجے میں، پچھلے کس درجے میں ہے، ہمیں اس کا بھی ادراک کریں. غوث پاک کو بچپن میں علم ہو گیا اور اس علم کے باوجود آپ نے اپنی ولایت کو کیش نہیں کروایا. اپنی ولایت سے آپ نے لوگوں کو مرغوب کرنا، اپنا مرید بنانا اور ان سے ان کی جیبیں خالی کروانا نذرانے شکرانے کے نام پہ، باپ دادا کے عرس کی گدی سنبھال لینا، یہ کام نہیں کیا. بلکہ آپ نے یہ علم ہونے کے باوجود زندگی کی 25 بہاریں علم دین حاصل کرنے میں صرف 25 سال تک علم حاصل کیا. اور صرف اسی مقصد سے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے شہر ایران سے بغداد کا سفر کیا. اس زمانے میں سفر بڑا مشقت والا ہوتا، اونٹ پر، گھوڑوں پر سوار ہو کے قافلے کی شکل میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی، کبھی پیدل چلنا ہوتا. اور آپ نے اس زمانے میں 14-15 سال یا 17 سال کی عمر میں ایران سے بغداد کا سفر کیا، محض علم دین حاصل کرنے. ایسا نہیں تھا کہ بغداد میں آپ کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی آپ کا خاندان والا تھا کہ اس کے گھر جا کر رہیں گے، یا مدرسہ اس زمانے میں اتنا عالی شان تھا کہ ایڈمیشن لے لیں گے تو دن بھر 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہوگا، پھر اے سی لگا ہوگا، پنکھا لگا ہوگا، آرام سے رات میں سوئیں گے، صبح کلاس کریں گے. کوئی سسٹم نہیں تھا، نہ اس سسٹم کی کوئی جانکاری تھی. اس کے باوجود آپ نے بڑا کٹھن سفر طے کیا، ایران سے بغداد تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر آپ نے رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کیا. سبحان اللہ. مشقت میں پڑے، پریشانیاں اٹھائی، اور ایسی مشقت اور پریشانیاں کے ایک موقع وہ بھی آیا دور طالب علمی میں کہ قحط پڑ گیا، سوکھا جسے کہتے ہیں. لوگ بھوکوں مرنے لگے، بلکہ یہ عالم تھا بھوکا مرنے کا اس زمانے میں، قحط کا، کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. لوگوں کا گروہ در گروہ نکلتا اور جنگلات میں جا کے جنگلی پھل کھاتے. اس مشقت میں، اس فاقہ کشی کے عالم میں بھی غوث پاک نے دین کی تعلیم کو ترک نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہاں پر اتنی پریشانی ہے، ایسی مشقت ہے، کون پڑھے گا، چلو اپنے گھر
اپنے اپنے گاؤں اپنے علاقے وہاں آرام سے رہیں گے، وہاں کسی عالم سے کچھ پڑھ لیں گے۔ آج ہمارے طلبا، ہمارے نوجوان تعلیم کے معاملے میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں، فیسلٹیز تلاش کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ غوث پاک جیسے بزرگ جن کے ہم ماننے والے ہیں، وہ اس مقام غوثیت پر یوں نہ پہنچے، ساری فیسلٹیز اور آسانیوں کے ساتھ مقام غوثیت پر پہنچ گئے۔ نہیں، آپ نے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالا، دین سیکھا، ہر قسم کے مسائل و آلام کا سامنا کیا، صبر کے ساتھ قائم رہے اور اپنا ایک مشن لے کر چلتے رہے کہ مجھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی اور مبلغ بننا ہے، پہلے دین کے علم سے آراستہ ہونا ہے، ہر طرح کی مشقت برداشت کی، یہاں تک کہ اس زمانے میں جب فاقہ کشی کی نوبت تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، کئی دن کا بھوکا تھا، اور اس وقت لوگ جنگلات کا رخ کرتے، جنگلوں میں جاتے، کچھ درخت ایسے کہ جن کے پتے کھائے جاتے تھے یا جن کے جنگلی پھل کھائے جاتے تھے۔ میں بھی روانہ ہوا کہ چلو کئی دن کے بھوکے ہیں، میں بھی چلتا ہوں لوگوں کے ساتھ جنگل میں، جو وہ کھائیں گے میں بھی کھا لوں گا۔ لیکن آپ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، رسول اللہ کا دین حاصل کرنے نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نور علم، اور اس وقت آپ چونکہ اللہ کے ولی بھی تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کو ان سب سے مالا مال فرمایا تھا۔ آپ کچھ دور گئے، لیکن جنگلات میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کیا اتنا بے صبر ہو گیا کہ جنگل میں جاؤں، لوگوں کے ساتھ پھل کھاؤں یا درخت کے پتے کھاؤں؟ نہیں، میرا رب عز و جل وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ ضرور انتظام کرے گا۔ میں دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جنگلات میں جا کر پھل اور جنگل کے پتے کھانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ رک گئے، آپ کے توکل نے گوارا نہ کیا کہ آپ جنگل جائیں، رک گئے، ایک مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور چونکہ کئی دن کے بھوکے تھے، نماز کے بعد آپ مسجد کے کنارے بیٹھ گئے، ڈھال سے پڑھ گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں، رمضان میں دیکھ لیں مسجدوں کا حال، ظہر کی نماز کے بعد آدھے سے زیادہ نمازی سیدھے لمبے ہو جاتے ہیں، 2-5 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، لیٹ جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی لیٹ جاتے ہیں۔ غوث پاک 4-5 دن کے بھوکے تھے، فاقہ کشی سے گزر رہے تھے، آپ مسجد میں نماز کے بعد لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک مسافر مسجد میں داخل ہوا، اپنی حالت سے، اپنے سامان سے، اپنے کپڑوں سے وہ نظر آیا کہ مسافر ہے۔ اس نے اپنا سامان رکھا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر بیٹھ گئے۔ ہم اور آپ بھی کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کسی مسجد میں کھانے کے لیے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیٹ گھما کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دیکھے نہ نظر لگ جائے، یا بلانا پڑ جائے گا، کوئی سامنے جان پہچان والا ہے تو بلانا پڑ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ کسی کو بلانا پڑ جائے گا، بڑی مشقت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو تم اپنے ساتھی کو بھی شریک کرو، اللہ اس کو برکت دے گا۔ اور عام طور پہ گھروں میں رہنے والوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی کچھ اچھا پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دو کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تو یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پکاتے ہیں، بس بات ختم۔ بازو والے کو کون دے گا، وہ کبھی لایا کیا، کبھی دیا کیا، ہم تو اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت اس کی برکتیں ظاہر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث مبارکہ سنی نا، یہ ایک سبق یہ بھی لے کر جائے ساتھ، کبھی اس پر بھی عمل کریں، گھر میں کچھ بنے تھوڑا سا بڑھا لیں کہ پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کریں، بلا سبب حضور نے کہا ہے بس اس لیے۔ تو وہ مسافر اپنا کھانے پینے کا سامان اس نے مسجد میں نکالا، کھولا اور دیکھا کہ ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اس زمانے کے لوگ بڑے کشادہ دل ہوتے ہیں۔ اس نے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ، آپ قریب ہے تو کہا کہ یہ کھانے پینے کا سامان ہے، آؤ آپ بھی شریک ہو جاؤ، آپ بھی کھا لو۔ آپ بھوکے پیاسے تو تھے، دیکھیں اللہ نے کیسے انتظام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ کبھی اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھے۔
تو آپ بیٹھ گئے ساتھ میں کھانا شروع کیا، تو اس مسافر نے کہا کہ میں فلاں شہر سے سفر کرتے ہوئے اس شہر آیا ہوں، اور مجھے یہاں مدرسے نظامیہ میں پڑھنے والے ایک طالب علم عبد القادر کی تلاش ہے جو گیلان کا رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہی عبد القادر آپ سامنے بیٹھے، لیکن صبر و تحمل دیکھیں، ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہوں تو ہم تو فوراً پھٹ پڑتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ میں گیلان شہر سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا، تو گیلان شہر میں اس بچے عبد القادر کی والدہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے کچھ رقم دی تھی کہ بچے کو دے دینا، وہ اپنا خرچ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں وہ رقم لے کر آیا تھا، لیکن یہاں سوکھا پڑا ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، میرا بھی معاملہ خراب ہو گیا اور کئی دنوں سے میں بھی بھوکا رہا۔ اب برداشت نہ ہوا تو اس بچے کی رقم سے کچھ پیسے نکال لیے اور اسی پیسے کا یہ کھانا خریدا ہے۔ اب وہ بچے سے ملنا ہے اور اسے اس کی رقم دینی ہے اور اس پر اسے معذرت بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس مقام پر ہوں تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم تو فوراً سے بیشتر اس کھانے کو اپنی طرف گھسیٹیں گے کہ یہ تو میرا ہے، تو مجھے بلا کر احسان کر رہے۔ نہیں، غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کھانے سے فارغ ہو جائے تو میں آپ کو ملاتا ہوں اس بچے سے۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا جس عبد القادر کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہی۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر دیکھیں، یہ تحمل دیکھیں۔ آپ نے وہ مسافر جو ہے تھوڑا شرمندہ سا ہوا، آپ سے معذرت چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس بات پر معاف کیا، جو تم نے خرچ کیا اس پر کوئی معاف کیا۔ اس کے بعد اس نے وہ رقم دی تو آپ نے اس رقم میں سے بھی کچھ حصہ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا کہ لو اپنی اور ضرورتیں اس سے پوری کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں۔ اللہ دے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسے دبا کے رکھ لیں۔ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے فضل سے ہمیں ملتا ہے جو ملتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہمیں دے رہا ہے، وہ رب العزت قادر مطلق ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو ہم اس کی عطا میں مخالفت سے کام نہ لیں، اس کی راہ میں خرچ کرنے میں کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم اس کی راہ میں ایسا خرچ کریں کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ آج لوگ کماتے ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنی ضروریات میں خرچ بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کی بات آ جائے، کوئی عالم دین رہنمائی کر دے کہ فلاں نیک کام میں آپ حصہ لے لیں، تو ہمارے احباب جو ٹھیک ٹھاک کھاتے کماتے ہیں وہ اپنی کاروباری مندی کا رونا رونے لگتے ہیں، اپنی پریشانیاں گنانے لگتے ہیں کہ حضرت ابھی ایسا ہو گیا، ابھی ویسا ہو گیا، ابھی ہاتھ بڑا تنگ ہے، ابھی نہیں دے سکتے کہ بعد میں پھر کبھی۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم دین کو امید ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، فلاں نیک کام آپ اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان بھائی روتے دھوتے کہتا ہے کہ حضرت میں اتنا دے دوں گا، باقی آپ فلاں اور فلاں سے لے لیں۔ میرے عزیزوں، بزرگ غوث پاک جن کے نام لیوا ہم ہیں، آپ دیکھیں کہ ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں درس حاجت کی ان پیسوں کی، لیکن آپ نے ایثار کیا اور ان میں سے بھی اس پیسے میں سے بھی اس مسافر کو دیتے ہوئے اس کی ضرورت کا خیال کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والے مال پر مخالفت سے کام نہ لیں، اللہ رب العزت جو دیتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ اچھا، صرف لنگر کھلا دینا، نیاز کھلا دینا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہے، صرف یہی ایک خرچ۔ بعض لوگ اسی کو خرچ سمجھتے ہیں، یہ خرچ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ صدقہ وہ بہتر ہے جو محتاج کی ضرورت پوری کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر محتاج کو کپڑے کی حاجت ہے، آپ اسے بلا کر غوث پاک کا لنگر کھلائیں کہ ہم نے کھلایا، تو بے شک آپ نے کھلایا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن زیادہ مقبول وہ صدقہ تھا جو اس کی ضرورت پوری کرے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مشقتیں اٹھائی اور دین سیکھا، پڑھا، اور اتنی ایمانداری سے آپ دین سیکھے، آپ نے علم حاصل کیا کہ آپ فرماتے درست العلم حتی صرت و خطبہ۔ میں نے علم حاصل کیا، علماء سے درس لیا، دین سیکھا، اور دین سیکھتے سیکھتے
اس مقام پر پہنچا کہ میں مذہب قطبیت پر فائز ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے وہ طلبا جو پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، وہ دیکھیں کہ پڑھنے اور سیکھنے کے مقام کتنے مختلف ہیں۔ آج ہم پڑھ لکھ کر بھی کسی طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور وہ غوث پاک تھے کہ جنہوں نے للہیت اور خلوص کے ساتھ ایسا علم حاصل کیا کہ حصول علم کے درمیان ہی مذہب قطبیت پر فائز ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ غوث پاک نے اپنی زندگی کے 25 سال دین سیکھنے میں گزارے، اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 سال یا 30 سال اللہ کی عبادت و ریاضت میں، اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ اور ریاضت کرنے میں آپ نے صرف فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں مقام پر کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا، میں بغداد کی گلیوں میں پھرتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن کوئی مجھے بغداد میں پہچاننے والا نہ۔ وہ زمانہ تھا جب آپ نے سخت ریاضتیں کی، مشقتیں برداشت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی، اور یہ درس دیا، پیغام دیا کہ میرے عزیز، دین کو سیکھ لینے کے بعد اب عمل کا میدان، اس عمل کے میدان میں بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ میں یہ تربیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں نا کہ ہمارے بعض احباب جو کچھ کتابیں پڑھنا جانتے ہیں، اردو پڑھ لی، ہندی یا انگریزی پڑھ لی، اب کتاب پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد اب انہیں لگتا ہے کہ بس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ طلبا بھی، دین پڑھنے والے طلبا بھی جنہوں نے فراغت حاصل کر لی، اب انہیں لگتا ہے کہ بس ہمیں پڑھ لیا، اب تو ہم جانکار ہو گئے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز کے فرائض جانتے ہیں، واجبات جانتے ہیں، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، معلوم ہے ہمیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز، سیکھنے، پڑھنے، جانکاری حاصل کرنے کے بعد اب مقام آتا ہے تربیت کا، ٹریننگ کا۔ جب تک آپ کی تربیت نہ ہو، جب تک آپ کی ٹریننگ نہ ہو، آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ کمپلیٹ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پروفیشنلی ہر شعبے کا یہی عالم ہے، چاہے وہ انجینئرس ہو، ڈاکٹرس ہو، پریکٹس کے بغیر کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر کمپلیٹ نہیں ہوتا، وکیل کمپلیٹ نہیں ہوتا، پریکٹس ضروری ہوتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں پیغام دیا، آپ نے علم حاصل کیا 25 سال، اور اس کے بعد آپ 20 سے 25 سال آپ نے تربیت حاصل کی، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی تربیت، کیسے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس تربیت کے میدان میں آپ اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق صبر کی تربیت کے لیے، صبر سکھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر تشریف لائے، اور آپ کو فرمایا کہ اے عبد القادر، اس مقام پر آپ عبادت کریں، اور میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، پھر آپ کو کچھ باتیں آپ میں سکھاؤں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بیٹھے رہے، عبادت میں مصروف رہے، انتظار کرتے رہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آؤں گا۔ یہ انتظار جانتے ہیں کتنا لمبا رہا؟ 2 دن، 4 دن، مہینہ، 1.5-2 مہینہ نہیں، سال بھر کے بعد سرکار حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، سال بھر کے بعد آپ اسی مقام پر رہے، سال بھر۔ ہم اور آپ حضور غوث پاک جیسا صبر تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن آج اس زمانے میں ہماری قوم کو، ہماری نسل نو کو صبر حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صبر، تحمل، قوت برداشت۔ آج ہماری نوجوان نسل بلکہ عام طور پہ مسلمانوں کا شیوا ہو گیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات ہو جائے تو اپنا اختلاف جتانا، سامنے والے سے جھگڑ پڑنا، لڑ لینا، مرنے مارنے پر آ جانا، یہ سب عدم برداشت کی وجہ سے۔ گھریلو معاملات میں بھی ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارا بھائی اگر کچھ بول کے نکل جائے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، اسے 2 بات سنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، میں بڑا ہوں کیسے میرے سامنے بول گیا، یا میں چھوٹا ہوں تو کیا اس کو بول کے چلا جائے گا، ایسا کیسے چلا جائے گا، اب اتنا بھی چھوٹا نہیں رہ گیا کہ بڑے بھائی کو نہ بول سکوں۔ میرے عزیز، میں نہیں کہتا کہ آپ غوث پاک جیسا صبر پیدا کریں،
وہ اللہ والے تھے، مقام قطبیت اور غوثیت پر فائز تھے، یقیناً ان کا صبر اعلیٰ ترین صبر ہے، لیکن میرے عزیز اس صبر سے سیکھ کر ہم تھوڑا سا تو صبر حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صبر کا ایک معاملہ ایسا پیش آیا، آپ نے انتظار فرمایا۔ ایک شخص نے سودا سلف کے معاملے پر بات چیت ہوئی اور کہا کہ میں ابھی گیا اور ابھی لے کر آیا، ابھی گیا اور ابھی آیا۔ ہوتا ہے ہمارے ابھی دکان پر کوئی آ گیا، سامان دے دو، دے دیا، ارے پیسہ لانا بھول گیا، بس ابھی لے کر آیا اور چلا گیا۔ 2 دن 4 دن 6 دن ہو سکتا ہے مہینے بھر کے بعد نظر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ چلا گیا بندہ، کہا کہ ابھی آتا ہوں، اور 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ابھی آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، دوڑتا بھاگتا پہنچا تو حضور کو وہیں کھڑا پایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا بے مثال صبر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اور آپ 3 دن تو پہلی بات کھڑے ہی نہیں رہے۔ اگر اس نے 2 منٹ کہا ہے تو 20 منٹ ہم برداشت کر لیں گے، آدھا گھنٹہ اور ہوگا 2 گھنٹہ، لیکن اس کے بعد دوڑے دوڑے اس کے گھر جائیں گے اور 4 باتیں سنا کے 2 گالیاں بک کے اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے، پھر دیکھا جائے گا جو ہو، پہلے لڑنا پڑے اس کے بعد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی جب 3 دن کے بعد پہنچا تو آپ نے بجائے غصے کا اظہار کرنے، اس سے جھگڑا کرنے کی بجائے حضور نے کیا بہترین کلمات ارشاد فرمایا کہ اے فلاں تم نے تو مجھے تھکا دیا، بس۔ سبحان اللہ، یہ 2 جملے فرمائے کہ تم نے مجھے تھکا دیا، بس اتنا ہی۔ یہ صبر تھا ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمانوں اپنے اندر صبر پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، معاملات اسی سے انشاءاللہ سنبھلتے نظر آئے۔ بے شمار معاملات جو ہمارے معاشرے میں بگڑ رہے ہیں نا، وہ عدم برداشت کی وجہ سے۔ آدمی برداشت نہیں کرتا ہے کہ نہیں کیسے بولا اس نے، کیسے اس نے اتنا لیٹ کیا۔ 2 بات سنانا لازم۔ 1 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ عبد القادر ٹھیک ہے آپ نے انتظار کیا، اللہ رب العزت نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں میں وہ ذمہ داریوں میں مشغول تھا، اب آپ تھوڑا اور انتظار کریں، میں پھر آتا ہوں۔ دوسری بات پھر چلے گئے، پھر 1 سال کے بعد آئے اور پھر وہی باتیں کہ میں مصروف تھا، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں دی انہیں ادا کر رہا تھا، پھر آپ چلے گئے اور پھر 1 سال کے بعد آئے۔ 3 سال آپ اس مقام پر رہے، انتظار کرتے رہے، یہ آپ کے صبر کا امتحان تھا۔ سبحان اللہ، تربیت تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام جب آئے تو فرمایا اے عبد القادر اللہ نے تم سے امتحان دیا صبر کا، تو اس امتحان میں کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس انداز سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشقتیں اٹھائیں، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جنگلات میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ ایک مقام اور مرتبہ وہ حاصل ہو گیا غوث پاک کو کہ اب غوث پاک نیت کر لیتے کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرا رب عز و جل نہ چاہے۔ وہ حکم دے گا کہ عبد القادر کھا لو تو میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں۔ اس مقام پر آپ پہنچ گئے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، کوشش کرنا ہر بندے کا کام ہے۔ غوث پاک نے وہ مشقت وہ ریاست کی کہ اس منصب پر فائز ہوئے، نیت کر لی کہ جب تک اللہ عز و جل کا حکم نہیں ہوگا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ بھوکے رہے، عبادت کرتے رہے، دنوں پر دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے شیخ طریقت تشریف لائے، اپنے حجرے میں لے گئے اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اللہ جب تک حکم نہ دے گا میں نہ کھاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عبد القادر کھا لو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا حکم ہے آپ نے سنا تو آپ نے کھانا بنا کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے دے کے اپنی قسم کو سے آتا۔ سبحان اللہ، وہ مقام حاصل کیا غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ اللہ رب العزت قسم ارشاد فرمائے کہ کھا لو عبد القادر تو عبد القادر کھائے۔ ہم اور آپ نے وہ واقعات سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسلم کھایا کرتے،
آپ کا بہترین شاندار دسترخوان تھا. وہ بڑی عورت جس نے اپنے بچے کو آپ کی خانقاہ میں تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ پہنچی تو دیکھا کہ بچہ سوکھی ہڈیاں لیے بیٹھا ہے، باقی ہڈیوں پر جو باقی گوشت ہے وہ نوچ رہا ہے، اور غوث پاک کے دسترخوان پر مرغ مسلم موجود ہے. ناراض ہوئی کہ آپ نے میرے بچے کی طرف توجہ نہ فرمائی، اپنے لیے بڑا انتظام رکھا. یہ واقعہ آپ نے سنا، یہ یقیناً غوث پاک کی عظیم الشان کرامت ہے. آپ نے ہڈیاں جمع فرما دی اور مرغ دوبارہ سے بول پڑا کمبیزری کے ذریعے. یقیناً یہ غوث پاک کی کرامت ہم سنتے ہیں، اور سن کر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہی کنیکشن ہے کہ ہم جب یہ کرامت سنتے ہیں، سن کر کے بارہا سنا ہوگا اب تک، سننے کے بعد عام طور پر ہمارے سنی بھائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات کرامت کے بعد اب دوسرے درجے پہ آ گئی کہ غوث پاک مرغ مسلم کھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی نوازا، لاؤ ہم بھی کبھی یہ کھا لیں کبھی وہ کھا لیں. اور حوالہ دے اگر غوث پاک کھایا کرتے تھے مرغ مسلم، وہ واقعہ نہیں سنا. تو اب ہم نے اپنے کھانے پینے کے لیے غوث پاک کی کرامت والے واقعے میں سے صرف کھانے پینے والا چیپٹر نکال دیا اور کھانے پینے کے لیے اہتمام شروع کر دیا کہ اچھا کھائیں. اب 11ویں کے نام پہ دیسی مرغ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں مرغا، آپ سے مرغا منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ نے مرغا زندہ کیا تھا. میرے عزیز، ہم نے اپنے بزرگوں سے صرف کھانا سیکھا، جو اصل پیغام تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. غوث پاک نے مرغ مسلم کھایا، لیکن کیا ہمیں صرف مرغ مسلم کھاتے رہنے کی تعلیم دے گئے؟ ہرگز نہیں. آپ نے مرغ مسلم کھایا ہے، آپ نے بہترین لباس بھی صحت مند فرمایا. ایسا لباس ہوتا غوث پاک کا کہ اس وقت خلیفہ وقت کا بھی اتنا قیمتی لباس نہیں ہوتا جو قیمتی لباس غوث پاک صحت مند فرماتا. سبحان اللہ. آپ کا خادم بغداد مارکیٹ میں، بغداد کے شہر کی مارکیٹ میں کپڑے کی سب سے بہترین دکان میں داخل ہوا اور کپڑے والے سے مزاح سے کہا کہ سب سے اچھی کوالٹی کا قیمتی کپڑا دکھاؤ. اسے دکھایا کپڑا پہنا. چلو ہم بھی اب اللہ نے نوازا ہے تو اچھی دکان سے بہترین کپڑا لے کے خوب اچھے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر ہم کہیں گے غوث پاک کے ماننے والے انہوں نے بھی پہنا تھا ہم بھی پہنتے ہیں. میرے عزیز، ہم نے اپنے بزرگوں سے کھانا لے لیا، کپڑے لے لیے پہننے کے، نہیں لیا تو ان کی زندگی سے عمل کا درس نہیں. اصل انہوں نے جو درس لیا زندگی سے عمل کرنا، وہ ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اور جو ان کے کھانے پینے کے واقعات سنے تو ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہاں اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کھانا کھاتے، اچھا لباس پہنتے، لیکن وہ لباس وہ کھانا کھاتے جس میں اللہ کی رضا شامل ہے. سبحان اللہ. کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم ڈھابوں پر، ہوٹلوں پہ بہترین کھانے کھاتے ہیں، کبھی غور کیا اس کھانے میں اللہ کی رضا شامل ہے کہ نہیں؟ اس کھانے پر جو روپے لگا رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، یہ حلال ذریعے سے کمائے ہیں کہ حرام ذریعے سے؟ یہ جو مرغ مسلم ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، یہ کسی سنی کے کا ذریعہ ہے، حلال ذریعہ ہے کہ حرام ذریعہ ہے؟ کبھی اس کی فکر کیا؟ ہم نے کھانے کو سیکھ لیا اپنے بزرگوں سے، لیکن بزرگوں نے جس طرح حلال روزی کھانے کی تعلیم دی، کبھی اس پر نگاہ کی ہم نے؟ غوث پاک نے عمدہ لباس پہنا، ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن غوث پاک وہ لباس پہنتے جو اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. آپ خود فرماتے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے میں اچھے لباس پہنتا ہوں، اور جب حکم ربی نہیں ہوتا میں عام سے لباس پہن لیا. اور نہ صرف یہ کہ حکم ربی پر آپ نے کھایا اچھی غذائیں، اللہ کے حکم سے آپ نے اچھے کپڑے پہنے، بلکہ اسی کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں قیمتی لباس پہنا، وہیں پہننے کے بعد ہمیں درس بھی دیا. نماز ادا کرنے کے بعد غوث پاک مسجد سے باہر تشریف لائے، گزر رہے تھے، راستے میں کسی سوالی نے سوال کیا، میں حاجت مند ہوں،
میں محتاج ہوں، آپ میری غریبی دور کر دیں، میری ضرورت پوری کر دیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح ہم نے سکہ 5 کا یا 10 کا سکہ اچھال کے خیرات ڈال دی اور کہا کہ چل اب چلتا بن یہاں سے، نہیں۔ سوالی نے سوال کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قیمتی جبہ شریف اتارا، اندر سے قمیص کی آپ نے جبہ شریف اتارا اور اتار کے اسے دیتے ہوئے کہا کہ لے جاؤ، اس سے تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ایسا کپڑا تھا بادشاہ وقت سے کہ بھی پاس وہ کپڑا نہیں ہوتا۔ ہم ہمارے علماء اپنی جبہ اور شیروانی اگر اتار کے دے دیں تو غریب آدمی اس سے بھی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، 2-5 دن کا راشن تو ہو ہی جائے گا۔ تو غوث پاک اور وقت کے عالم ربانی خطبے وقت آپ کا قیمتی لباس آپ نے پہنا، لیکن درس دیا کہ اے میرے ماننے والوں، اللہ نوازے تو تم قیمتی لباس پہنو، لیکن کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت پوری کرنے میں بخیلی سے کام نہ کرو۔ اپنا قیمتی لباس بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے تو تم دو، لیکن کسی منگتا کو واپس نہ۔ اس آدمی کو جو تم سے اپنی ضرورت کی امید رکھتا ہے، یقیناً یہ اللہ رب العزت نے اس کی امید کو تم سے باندھا ہے۔ کوشش کرو کہ اس کی ضرورت پوری کرو۔ ہمارے ہاں تو اللہ جسے نوازتا ہے وہ اپنے لیے اہتمام کر لیتا ہے، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کو اگر دینے کی بات آ جائے، مسجد کے امام اور حافظ صاحب کو اگر تراویح میں دینے کی بات آ جائے تو بڑے بڑے اچھے مالدار بھی، یہ تقریباً علماء کا مشاہدہ ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے، اچھے مالدار بھی جو خود کے لیے مہنگے کپڑے بنواتے ہیں، اچھی دکانوں سے، اچھے ٹیلروں سے سلواتے ہیں، علماء کو دینے کی بات آ جائے تو ایک کسی بھی دکان پر گاڑی روکی اور کھڑے آواز لگائی کہ 5 میٹر سفید کپڑا کاٹ دیں، کتنا ہوا؟ 800 روپے۔ ارے یار بڑا مہنگا لگا ہے، 700 لگا، 600 والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جتنا کم کر سکتے ہیں کم سے کم والا لیا اور چلے آئے 27ویں کے ختم میں حافظ صاحب کا حضرت ہماری طرف سے کپڑا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی ایسا ہی کرتا ہوگا، لیکن یہ ٹرینڈ ہے، یہ رواج پکڑ گیا ہے۔ ہمارے ایسے مالدار بھائیوں نے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو امام صاحب، حافظ صاحب وغیرہ شاید ناراض ہو جائیں یا مسجد کی کمیٹی ہم سے برا مان جائے کہ ارے اتنے پیسے والے ہو تم نے، ہم نے کہا تھا کہ حافظ صاحب کا خیال تھوڑا ہی لے آنا، وہ بھی نہیں دیا۔ تو اس طرح وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور خود کی نوبت آئے اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، ہم جن اولیاء نظام کے ماننے والے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ان بزرگوں نے ہمیں اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرنا چاہیے یہ سکھایا، اللہ کی کیسے عبادت کرنی چاہیے یہ سکھایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کرامتیں نہیں دکھائیں، عمل کیا، واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ کی واعظ و نصیحت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں دور دراز سے لوگ چل کر آتے تھے آپ کا بات سننے کے لیے۔ 50,000 70,000 کا مجمع ہوتا، ایسا نہیں تھا کہ پوسٹر لگائے جاتے، یوٹیوب پر اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر اسٹوری لگائی جاتی اور اعلان کیا جاتا کہ غوث پاک کا فلاں دن بیان ہونے والا، نہیں، لوگ کشا چلے آتے کہ شیخ عبد القادر کا واعظ سنتا۔ اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ آپ کے واعظ میں 50,000 کا مجمع ہوتا، اور اللہ نے یہ بھی کرامت عطا فرمائی کہ جتنی آواز قریب والا سنتا، دور والا بھی اتنی آواز سنتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرماتے، وقت کے جید علماء بھی آپ کے واعظ میں کاپیاں لے کر، کتابیں لے، کاپیاں اور قلم لے کر بیٹھا کرتے کہ غوث پاک جب بیان فرمائیں گے ہم اپنے فائدے کی چیزیں نوٹ کریں۔ سبحان اللہ۔ ایسا علمی، ایسا شاندار بیان۔ کبھی کبھی آپ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر بیان فرماتے، 1 تفسیر، 2 تفسیر، 3 تفسیریں، 6-7 تفسیریں، اپنے وقت کے امام مفسر شہید بیٹھے ہوتے سامنے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے۔ غوث پاک نے ایک آیت کی 1 تفسیر، 2 تفسیر، 4-5 تفسیریں بیان کی، مفسرین آپس میں
ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ ہاں یہ سب ہمیں معلوم ہے، اب تک جو بیان ہوا معلوم ہے، لیکن جب غوث پاک اپنے حال پر آتے تو کہتے کہ اب ہم حال سے حال کی طرف آتے، سبحان اللہ، اب ہم حال سے حال کی طرف آتے، اب تک جو تھا وہ قولی تھا، اب آؤ اپنی حال میں اور اس تفصیل میں فرق ہو جاؤ۔ تو اس وقت مجمع کا یہ عالم ہوتا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر روتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے جو اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے کہ آپ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتی ہے، اس کی عبادت کی زندگی گزارتی۔ اور جب مجمع آپ کا باز ختم ہوتا تو بیسوں جنازے اٹھتے، اللہ کے خوف سے لوگوں کی آنیں اٹھتی، لوگ اس دنیا سے چلے جاتے اللہ کے خوف کے بعد۔ اس انداز کا آغاز فرماتا، ایسی تبلیغ فرماتا، اور اسی واعظ و نصیحت و تبلیغ کے مجمع میں ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا، اور آپ کے مجمع میں موجود آپ کے بڑے خاص مرید، ان کے خواب میں حضور رحمت عالم تشریف لائے، سبحان اللہ۔ وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، واعظ سن رہے تھے، غوث پاک منبر پر جلوہ فرما تھے، خواب میں حضور کا دیدار کیا، تھوڑی سی آنکھ لگی کہ حضور کا دیدار کیا، اور جو باتیں ہوئی وہ ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ غوث پاک منبر سے اتر کے ان کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ شیخ آپ منبر پر تھے، آپ پیچھے تشریف لے آئے، اور الحمدللہ میرا نصیبہ بیدار ہوا، میں نے ابھی ابھی خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تم نے خواب میں حضور کو دیکھا، میں نے بیداری کے عالم میں حضور کو تمہارے خواب میں آتے دیکھا، سبحان اللہ۔ اس لیے منبر سے اتر آئے۔ وہ مقام پر غوث پاک اپنے وقت کے ولی کامل واعظ و نصیحت فرماتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، لیکن آخر میں ایک پیغام اور دینا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ اپنی جگہ، غوث پاک نے اچھے غذائیں کھائیں، بڑے اچھے لباس پہنے، بڑی بڑی کرامتیں آپ کی، بادشاہ وقت کو للکار دیا کرتے منبر سے۔ ان سب کے باوجود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے، سبحان اللہ۔ آپ ایسے زاہد تھے کہ روزانہ فرائض واجبات کے علاوہ، سنن کے علاوہ حضور غوث پاک 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے، 1000 رکعت۔ دن بھر میں 17 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، ہم سے وہ ادا نہیں ہوتی، 17 رکعتیں۔ سنتیں وغیرہ ملا لیں تو کچھ بڑھ جائے، ہم سے فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ ہم جس موج کے ماننے والے، جن کے نام کا لنگر کھانے والے، جن کے نام کا نعرہ لگانے والے میرے عزیز، وہ شیخ عبد القادر غوث اعظم صرف مرغ مسلم کھانے پر توجہ نہیں دیتے، 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے نفل نماز، اور روزانہ تقریباً 15 سال آپ کا معمول تھا، آپ کے خادم نے بیان کیا 15 سال یہ روزانہ غوث پاک نے ایک ختم قرآن کی، سبحان، ایک ختم قرآن۔ حفاظ کرام موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اگر اس زمانے میں کوئی صبح سے لے کے شام تک ختم قرآن کی کوشش کرے ایک بیٹھک میں تو 9 گھنٹے 8 گھنٹے لگ جائیں گے، تب جا کر ختم قرآن کر سکے، 9 گھنٹے قریب لگ جاتے ہیں ایک بیٹھک سناتے حفاظ کرام۔ حضور غوث پاک 15 سال آپ کا معمول، میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک ختم قرآن کریں، جس غوث پاک کے آپ ماننے والے ہیں، غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ آپ ایک ختم قرآن کیا کرتے روزانہ، لیکن میرے عزیز آپ کی اس کرامت سے ہمارے لیے درس ہے کہ مسلمان صرف رمضان میں قرآن کا قاری نہ بنے۔ اگر غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو کوشش کریں روزانہ قرآن پڑھنا اپنی عادت بنا قرآن پڑھنا۔ غیروں کو دیکھیں جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، جن کے مذہب کا کوئی سسٹم نہیں، جن کا مذہب مہذب نہیں،
وہ لوگ بھی اپنے مذہب کے اتنے پابند نظر آتے ہیں کہ صبح صبح آپ ان کی دکان پر چلے جاؤ کوئی سامان لینے کے لیے، جب تک وہ اگربتی سلگا کے گھما نہیں لے گا آپ کو کچھ دے گا نہیں۔ مارواڑی چائے والے کی دکان پر صبح چلے جاؤ، جب تک ایک چائے بنا کے پھینک نہیں دے گا روڈ پہ آپ کو ایک چائے دے گا نہیں، ہے نا؟ آپ کو چائے پیتے ہیں پابندی سے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ صبح ہماری ہوتی ہے اس وقت جب ہمارے کام کا ٹائم نکل چکا ہو، نماز فجر کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، ہم اس وقت کھلتے ہیں دکان 9 بجے کھولتی ہے، 10 بجے آپ کھلی، بھاگتے ہوئے پہنچے دکان پر، کھولا شٹر اور گراہک کو لپٹانا شروع کر دیا، کبھی غسل فرض کبھی وضو فرض، پاک ناپاک ہر حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے نوجوان ہمارے مسلمان ہیں جن کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے پچھلی بار وضو بنایا کب تھا۔ جمعہ کے علاوہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے نوجوان، اس کے بعد ہفتہ بھر یاد نہیں رہتا کہ وضو کب بنایا، بس دکان پہ جانے کا منہ دھو لیا، برش کر لیا، ایک چائے کی چسکی لگائی، چلتی ہے اپنے کام دھندے پر، اور پھر آ کے شام میں روتے ہیں مولانا صاحب کے پاس حضرت کوئی مضبوط والا تعویذ دو، دھندا پانی نہیں چلتا۔ وہ چلے گا کیسے؟ ہم نے دن کی شروعات اللہ کو راضی کرنے سے کرنی تھی، نماز پڑھنے سے دن کی شروعات کرنی تھی، قرآن کی تلاوت سے ہم نے اپنا دن شروع کیا ناپاکی میں، نماز ضائع کر کے قرآن کی تلاوت چھوڑ کے۔ میرے عزیز یہ پیغام دے کر جائیں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہر بندہ کم از کم ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں صبح قرآن کا ایک رکوع ضرور پڑھوں، ایک رکوع کم سے کم پڑھنے کی عادت بنا لیں، ایک رکوع آپ پڑھیں اور اس کی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے کہہ دیا تو آپ پڑھیں اور ایک آدھ ہفتے پڑھنے کے بعد امام صاحب کو آ کے کہیں کہ پڑھ تو رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، دھندا جیسا کہ ویسے چوپٹ۔ تو ہمارے لوگ اپنی جو پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس نماز اور قرآن سے ہمارا دھندا ہی چمکے گا تو ٹھیک، اور نہیں چمکا تو پڑھنا فضول نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، مولا راضی ہوگا، وہ رزق کے دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی۔ باتیں بہت ہو گئی، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو پیغام ملتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔